اللہ قرآن میں ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرت علی پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی نیند پاک پر اپنی نماز عصر قربان کر دی۔ اور لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو اپنی نیندوں پر اپنی نمازوں کو قربان کر دیتے ہیں، نیند کو بہتر سمجھتے ہیں اور نماز کو جو ہے اس سے کم درجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پکارا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن سونے والے اعلان کر رہے ہوتے ہیں نہیں، نیند بہتر ہے، ہم نے نیند کرنی ہے اور نماز قربان کرنی ہے۔ نماز قربان کرنے والوں کو اپنی نیندوں پر غور کرنا چاہیے کہ آج علی پاک نے اپنی نماز اللہ کے رسول کی نیند پر قربان کی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، سورج ڈوب گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا علی رو رہے ہیں، فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ آقا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی تھی، میری نماز قضا ہو گئی، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ آج علی کا نعرہ لگانے والے نعرہ حیدری پر یا علی کہنے والے غور کریں، علی کی تو ایک نماز قضا ہوئی تھی، علی رو پڑے تھے، اس کی ہزاروں نمازیں قضا ہوئی ہے، کبھی یہ بھی رویا ہے؟ نہیں، یہ کبھی بھی رویا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ صرف نعرے لگانے والا ہے، علی کی فرما برداری کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پاک رو رہے، حضور نے فرمایا اصلیت یا علی، اے علی تم نے نماز پڑھی ہے؟ آقا یا رسول اللہ نہیں، میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ فرمایا علی رونا بند کرو، یہ بتاؤ کہ نماز ادا کرو گے یا قضا کرو گے؟ آقا یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، میں نے تو اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اپنی نوکری کا حق ادا کر دیا ہے، اب مرضی آپ کی، نماز ادا کروائے یا قضا کروائے؟ حضور نے جب سنا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرضت علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اطاعت میں، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہذا اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا، میرا علی وقت پر نماز پڑھے گا، میرا علی نماز قضا نہیں کرے گا، ادا پڑھے گا۔ دوستو آپ حضور کی دعا کے اندر غور فرمائیں، حضور فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، نماز قضا ہو گئی ہے اور اطاعت ابھی قائم ہے، اطاعت ہو تو ایسی ہو۔ نماز قضا ہو چکی ہے لیکن حضور یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ دوستو حضرت علی پاک کے لیے صحابہ فرماتے ہیں، حضور نے جب دعا کی، اللہ پاک نے حضور کی دعا پر ڈوبے ہوئے سورج کو مقام عصر پر دوبارہ لا کر کھڑا کر دیا۔ علی پاک پھر جو ہے نماز ادا فرماتے ہیں، قضا نہیں کرتے۔ آج بھی علی والوں کو چاہیے، وہ علی سے محبت تو کرتے ہیں، علی کے نام کے نعرے پہ لگاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو قضا نہ کرے، علی کی محبت میں، علی کی اطاعت میں اپنی نمازوں کو قضا نہ کرے بلکہ اپنی نمازوں کو ادا بڑھا کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے آقا کریم علیہ السلام کی، اس کے اندر عظمت ہے، اس کے اندر حضور کی شان ہے کہ حضور کے کہنے پر اللہ پاک نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑ دیا۔ مقام حدیبیہ پر صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک پیالہ موجود تھا، اس کے سوا پورے لشکر کے پاس پانی نہیں تھا اور لشکر اسلام پر پیاس کا غلبہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں دوڑے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی حال رہا تو مسلمان جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ پانی کا پیالہ لے آؤ جس کے اندر پانی ہے،
جب لایا گیا نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیا، جب باہر نکالا حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہم نے وہ پانی پیا بھی، برتنوں میں بھی بھر لیا اور اپنے سواریوں جانوروں کو بھی پلایا، پھر بھی پانی بچ گیا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنے لوگ تھے؟ کہا اس موقع پر تو ہم صرف 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی سب کو پورا ہو جاتا، سب کو پورا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ہاتھ کے اندر 6 کنکریاں لیتا ہے اور اپنی مٹھی کو بند کرتا ہے، حضور کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آسمانوں کی خبریں سناتا ہے، جنت کے بارے میں بتاتا ہے، اور تو جو ہے آنے والے کل کی خبریں دیتا ہے، آنے والے سال کی خبریں دیتا ہے، ذرا یہ تو بتا اگر تو سچا نبی ہے یہ تو بتا کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، میری بند مٹھی کے اندر کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو جہل یہ بتا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے یا پھر تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا یہ بات تو پھر عجیب ہو جائے گی، عجیب سے بھی عجیب تر ہو جائے گی۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، ہاں اگر میری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کے بارے میں بتا دے تو یہ بات عجیب سے بھی عجیب ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر دیکھ سن لے تیری مٹھی کے اندر 6 کنکریاں ہیں، انہیں کان کے ساتھ لگا کر سن، کلمہ محمد کا پڑھ رہی۔ ابو جہل نے کہا کہ جس وقت میں نے اس ہاتھ کو اس مٹھی کو اپنے کان کے ساتھ لگایا تو واقعتاً آواز آ رہی تھی، میری بند مٹھی کے اندر وہ پتھر کے کنکر جو تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس چند مہمان لوگ آ گئے، آپ نے ان کے لیے کھانا بنوایا اور دسترخوان بچھایا، وہ دسترخوان تھوڑا میلا ہو چکا تھا۔ حضرت انس نے دیکھا کہ دسترخوان میلا ہے، آپ نے اپنی خادمہ کو نوکرانی کو بلایا، فرمایا ایسا کرو یہ دسترخوان لپیٹ کر لے جاؤ، گرم تنور کے اندر اس دسترخوان کو ڈال دو، جلتے ہوئے تنور کے اندر اس دسترخوان کو ڈال دو۔ جس وقت ڈالا گیا تھوڑی دیر کے بعد اس دسترخوان کو اس جلتے ہوئے تنور سے دوبارہ باہر نکالا تو وہ دسترخوان جلا نہیں تھا بلکہ دھو کر صاف اور شفاف ہو گیا تھا۔ اس پر جتنے داغ تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے، جتنی میل تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ لوگ جو مہمان بن کر آئے تھے آپس کے اندر باتیں کرنے لگے، تعجب کرنے لگے کہ حیرانی کی بات ہے، کپڑے کو آگ کے اندر ڈالا گیا ہے، اس آگ نے کپڑے کو جلایا نہیں ہے بلکہ دھو کر واپس کر دیا ہے۔ یہ بات کرتے کرتے حضرت انس سے پوچھنے لگے اے انس یہ بتا کہ اس کے اندر راز کیا ہے، تو نے کپڑے کو جلتے ہوئے تنور کے اندر جلوایا، اس آگ نے اس کو جلایا نہیں بلکہ صاف شفاف کر کے دوبارہ تجھے واپس کر دیا ہے۔ کہا یہ دسترخوان کوئی عام دسترخوان نہیں ہے، یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب کھانا تناول فرمائے۔ اور اس دسترخوان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک پوچھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھار اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے تھے۔ فرمایا اس دن سے لے کر آج تک اس دسترخوان پر اس دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اسے دھونے کے لیے دھوبی کے پاس لے جاتے ہیں، جلتے ہوئے تنور کے اندر اسے ڈال دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکالتے ہیں تو یہ دھل کر صاف اور شفاف ہو چکا ہو۔ علماء فرماتے ہیں اس دسترخوان کو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگ گئے تھے، دنیا کی آگ اس پر اثر نہیں کرتی تھی اور اسے نہیں جلاتی تھی۔ فرمایا جس دل کے اندر حضور کی محبت آ جائے اور حضور کے جس امتی کے اندر
حضور کی سچی غلامی والی زندگی آ جائے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے کرم سے اس پر جہنم کی آگ نہیں اثر نہیں کرے گی۔ جہنم کی آگ اس حضور کے غلام کو نہیں جلائے گی جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اور جس نے اپنی زندگی حضور کی غلامی کے مطابق گزاری ہوگی، دوزخ کی آگ بھی اللہ اس پر حرام کر دے گی۔ ایک اور عورت کافرہ تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضور کا امتحان لینے کے لیے آ رہی تھی کہ ذرا جاؤ دیکھو تو صحیح، نبی ہے، نام محمد ہے، رہتا مکے کے اندر ہے، مدینے کے اندر ہے، اور چاروں اطراف عالم سے اس کے پاس لوگ کھینچے کھینچے آ رہے ہیں، ذرا جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اس کا امتحان کر لوں۔ اس کے پاس اس کی گود میں 2 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ جس وقت حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر ابھی بیٹھی ہی تھی، اس کی گود کے اندر جو 2 مہینے کا بچہ تھا، 2 مہینے کا بچہ کلام نہیں کر سکتا ہے، اس نے جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ۔ 2 مہینے کا بچہ حضور کو پہچان کیا اور حضور کو سلام کرنے لگا۔ یہ عورت جو تھی اپنے بچے کو جھنجھوڑنے لگی اور دھکے دینے لگی کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی کو سلام کر رہا ہے، تجھے کس نے سلام سکھایا ہے؟ میں تو اس نبی کا امتحان لینے کے لیے آئی ہوں اور تو نے خود مجھے امتحان بنا دیا ہے۔ سلام کر کے تو نے خود مجھے امتحان کے اندر کھڑا کر دیا۔ وہ کہا کہ اے میری نادان، میری ناسمجھ اماں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب نے مجھے اپنے محبوب کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، سلام کا انداز بھی بتایا۔ حضور نے پھر پوچھا، اس بچے سے پوچھا کہ اے لڑکے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا حقیقی نام اللہ کے نزدیک میرا نام عبدالعزیز ہے، لیکن میری اس ناسمجھ ماں نے میرا نام بیت کے نام پر عبدالعزیز رکھ دیا ہے۔ نہ میرا عزا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ عبدالعزیز کے ساتھ تعلق ہے، میرا نام تو عبدالعزیز ہے، جو میرے رب نے میرا نام رکھ دیا ہے، عزیز اللہ کا نام ہے۔ تو جس وقت اس نے یہ سنا کہ میرا بچہ جو ہے اس کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کو سلام بھی کرتا ہے، اس کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کی عظمتیں بھی بیان کرتا ہے، تو وہ عورت حضور کی عظمتوں کو جان کر پہچان کے کلمہ پڑھ کر مسلمان کلمہ پڑھ کر سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب سینے دان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا آ گیا، سکیاں کھجوراں اگا جان گا، پتھراں میں قدمے پڑھا جان گا، گنگیاں میں گلا کرا جان گا، کہ ڈوبے ہوئے بیڑے کرا جان گا۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت